تو بہرحال حاضرین، معاف کرنے والا آدمی خود اپنا بھی بھلا کر لیتا ہے، دوسروں کا بھی بھلا کرتا ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، خالق کائنات نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ما وسیعنی ارضی ولا سمائی ولیکن وسیعنی قلب عبد المؤمن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت، میری عظمت، میری شان، میرا جلال، رب فرما رہا ہے اس کو نہ زمین اٹھا سکی نہ آسمان اٹھا سکا۔ اللہ فرماتا ہے مگر میرا مومن بندے کا دل ہے کہ اس نے میری عظمت، رحمت، سارے میرے صفات کو اٹھا لیا۔ اتنا بڑا دل جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں بسایا ہے، جس کو آسمان نہیں اٹھا سکا، زمین نہ اٹھا سکی، اتنا بڑا دل ہے۔ یہ دل میں کسی کو معاف کرنے کی عادت نہیں ہے تو پھر وہ کیسا دل ہے؟ غور کیجئے کہ اللہ نے کتنا بڑا دل ہمیں دیا ہے جو آسمان سے بڑا، زمین سے بڑا ہے۔ اتنا بڑا دل ہم اپنے سینے میں لیے پھرتے ہیں اور اس میں قینچیاں چلانے کی باتیں کرتے ہیں، سوئی سے چبونے کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ دل میں نفرتیں نہیں ہو سکتی جس دل میں اللہ کی رحمت بسی ہوئی ہو۔ وہ دل میں بغض اور عداوت نہیں ہو سکتی جس دل میں اللہ کی عظمت اور اس کا جلال بسا ہوا ہو، اس کی شان بسی ہوئی ہو۔ یہ خالق کائنات فرما رہا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، درگزر کرنے کی عادت ڈالی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب تمام مخلوق کو قیامت کے دن پیدا فرمائے گا تو عرش الہی کے نیچے سے 3 مرتبہ اعلان کر دیا جائے گا۔ عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، 3 مرتبہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اعلان کیا کیا جائے گا؟ یا معاشر الموحدین، اے لوگوں جو اللہ کو ایک مانتے تھے دنیا میں، رب کو ایک جانتے ہیں، رب کو ایک مانتے ہیں، اسی کو خالق اور مالک مانتے ہیں، اے وہ لوگوں جو موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اعلان کیا جائے گا ان اللہ قد عفا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، فلیعفو بعضکم عن بعض، تم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان محشر میں جب تک کہ بندوں کا حق جو دنیا میں لوگوں نے مارا تھا، بندہ خود جب تک معاف نہیں کرے گا، بندوں کا حق اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ اپنا حق معاف فرما دے گا۔ مان لیجئے کہ کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی، اللہ کی شان ہے چاہے تو معاف کر دے، سزا دے گا۔ رب نے یہ وعید بتائی ہے، نماز نہ پڑھنے پر، روزہ نہ رکھنے پر سزا تو ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے، وہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا کہ اللہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، کس کو معاف کرنا چاہے، کس کو نہیں چاہے، وہ دنیا میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اللہ اگر چاہے تو یہ قانون ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب معاف کر سکتا ہے، اس کا اختیار۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لازم فرما لیا ہے اپنے اوپر کہ اگر ایک آدمی دوسرے کا حق مارے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ جس کا حق مارا گیا وہ معاف نہ کرے۔ مان لیجئے ہم نے کسی سے قرضہ لیا تھا، اس کے بعد نہیں دیے، ٹال مٹول کرتے رہے، سب ختم ہو گیا، اب دیے نہیں، دنیا سے بھی چلے گئے، وہ آدمی جس کو دینا تھا وہ بھی گیا، جو دینے والا ہے وہ بھی چلا گیا۔ قیامت کے دن کیا معاف ہوگا؟ ہرگز معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کو قرضہ دیے تھے، جس سے قرضہ لیے تھے، وہ معاف نہ کرے، تب تک معافی ملنے والی نہیں۔ لیکن جو آدمی قیامت کے دن نیکیوں کا محتاج ہے، وہ کیوں کسی کو معاف کرے گا؟ دنیا میں پیسے معاف نہ کرنے والے لوگ آخرت میں نیکیاں کیسے معاف کریں گے؟ تو اس لیے پہلے ہی سے اعلان کر دیا جائے گا میدان محشر میں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ تو معاف کرنے کی اتنی بڑی دولت ہے کہ قیامت کے دن بھی بندوں کو ترغیب دی جائے گی۔ یہ بات غور کرنے کی اصل یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نماز پڑھو، قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم زکوٰۃ دو، قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم روزہ رکھو، یہ نہیں کہا جائے گا کہ خیرات کرو، یہ کہا جائے گا ایمان والوں سے کہ معاف کرو۔ قیامت کے دن اگر کچھ کہا جائے گا کہ لوگوں کرو، یہ کرو کا حکم، نہ کرو کا حکم دنیا میں رہتا ہے، موت کے بعد میں نہ کرو نہ کرو کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ میدان محشر میں بھی حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرمائے گا تم ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ تو حاضرین، کتنی بڑی نیکی ہوگی کہ جس کے کرنے کا حکم قیامت کے دن بھی بندوں کو دیا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی نیکی ہم دنیا میں نہ کریں، کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ اسی لیے حاضرین ایک درگزر کرنا سیکھنا چاہیے۔
بھائی اپنے بھائی کو معاف کرے، بہن اپنے بھائی کو معاف کرے، ماں باپ اولاد کو معاف کرے، رشتہ داروں کو معاف کریں۔ بدلہ لینے کی عادت اور صفت اچھی بات نہیں ہے۔ غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں، انہیں درگزر کر دیا جائے۔ بدلہ لینے کی بنیاد اگر ڈالی جائے تو وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی سے تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے دور رہنا یہ بری عادت نہیں ہے، بدلہ لینا بری عادت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو آگ سے تکلیف ہے تو کیا اسے یہ کہیں گے کہ تم آگ کے قریب جاؤ؟ نہیں کہیں گے۔ آگ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو دور ہو جاؤ، سردی سے تکلیف ہوتی ہے تو گرم لباس اختیار کرو۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی کو دوسرے سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ ساتھ رہے گا، اٹھے گا بیٹھے گا اس کے ساتھ، تو دل ناراض ہو جائے گا، وہ بھی کچھ جواب دے گا، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی، تو اس سے دور رہنا اچھا ہے۔ لیکن اس کی برائی کا بدلہ لینا برا ہے، بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ میں آتا ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے۔ آپ نے اپنے غلام کو ایک مرتبہ اپنی ضرورت کے لیے پکارا، غلام سے پکارا کہ آؤ ادھر آؤ ذرا کام ہے۔ ایک بار پکارا وہ نہیں آیا، دو بار پکارا نہیں آیا، تیسری بار آپ نے آواز دی وہ نہیں آیا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ یہ آدمی کر کیا رہا ہے کہ اتنے بار پکارنے کے باوجود بھی نہیں آیا۔ آپ جا کر جب اٹھ کر دیکھے تو وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے، اور جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے تو آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تجھے اس بات کا خوف نہیں ہے؟ میں بلا رہا ہوں تو نہیں آتا، غلام ہے، آپ نے خریدا ہے اسے، غلام کا کام ہی ہوتا ہے اپنے آقا کی اطاعت کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بلا رہا ہوں اور تو آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے اس بات کا آپ سے خوف ہی نہیں ہے کہ آپ سزا دیں گے، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ تو جس ذات پاک سے اتنی بڑی امید ہے، میں کتنا برا کیوں نہ کروں آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گے، یہ مجھے معلوم ہے، اس وجہ سے میں آرام کر رہا تھا، لیٹ رہا تھا۔ تو یہ بات سن کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ نہیں لیتے، ڈانٹتے نہیں، اس کی غذا بند نہیں کر دیتے، سزا نہیں دیتے، بلکہ فرماتے ہیں جب تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا معاف کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، اللہ کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو حاضرین غور کریں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم یہ دی، سبق یہ دیا کہ اے لوگو، اگر کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے تو تکلیف پر سزا نہیں دی جاتی بلکہ اسے انعام دیا جاتا ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے۔ اب ہمارا حال دیکھیے، ایک بات ہماری ماں باپ نہیں سنے تو ماں باپ سے ناراض، زندگیاں گزر گئے، بھائی بہن لڑ لیے جائیداد کی خاطر تو ان کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، نہ یہ وہ ان کے گھر کو جاتے ہیں نہ وہ ان کے گھر کو جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑے ستم کی بات تو یہ ہے کہ بازاروں میں عجیب سا تماشا، چند لوگ راستے میں گزر رہے ہیں، ایک آدمی سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، گاڑی کا ہینڈل ادھر کی جگہ ادھر ہو جاتا ہے، آپ ٹھہرے سٹینڈ لگا دیے چورستے پر، اس سے بحث کرنے لگے، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا، یہ جھگڑا وہ معاملہ، پیچھے ٹریفک پریشان، اور یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا، ایک دوسرے کو ماریں گے تو پھر پولیس تک جائیں گے، کچہری تک جائیں گے، کیس ہوگا، یا پھر لوگ کیا کریں گے، میرا یہ نقصان ہوا گاڑی کا، چلو تم اتنے پیسے دو پھر اس کے بعد جاؤ۔ یہ ظلم کا معاملہ چورستوں پر کیوں کیا جا رہا ہے؟ لوگ فرض سمجھ بیٹھے ہیں، اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں، اگر کسی کا کچھ نقصان ہو گیا بس نہیں ٹھہرانا، اس کا بدلہ لینا ضروری ہے، معاف کر دے کے چھوڑ نہیں سکتے اسے، ایک نہیں دو نہیں تیسرا آدمی بھی چھوڑے گا تو آئندہ وہ آدمی خود سمجھے گا، اس کا الٹا مطلب مت لیجئے، الٹا مطلب نہیں لینا چاہیے۔ تیسرا آدمی بولے گا، تیسری مرتبہ کے بعد اس کا دل خود کہے گا، وہ آخر انسان ہے، وہ بولے گا کہ میری غلطی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لوگ مجھے معاف کرتے جا رہے ہیں، چلو آج سے غلطی نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، جان بوجھ کے کوئی کرتا نہیں ہے، مگر غلطی سے ایسا ہو بھی جاتا ہے تو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، معاف کرنے کی عادت ڈالیے، معاملہ ساری دنیا میں امن و سلامتی ہو جائے، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو اس طریقے سے معاف فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، رب فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ابراہیم آپ اپنے اخلاق اچھے کافروں کے ساتھ کیوں نہ ہو، کافروں کے ساتھ کیوں نہ ہو، اپنے اخلاق اچھے رکھیے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ حاضرین آج مسلمانوں کے اخلاق برے ہیں، اس وجہ سے سارے جہاں میں مسلمان ذلیل ہیں،
ہمارے اخلاق اگر اچھے ہوتے تو ماشاءاللہ پھر وہی عزت جو پہلے زمانے میں تھی آج بھی رہتی۔ آج آپ غور کیجئے، میں بلا کسی بات کے بغیر عرض کر رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ حیدرآباد شہر میں زیادہ طور پہ مسلم آبادی اولڈ سٹی میں پائی جاتی، لیکن آپ غور کیجئے، آپ اگر کسی اچھے بینک سے بڑا لون لینا چاہیں، آپ کا ایڈریس جب بینک کے ذمہ دار دیکھیں گے اولڈ سٹی کے، تو آپ کو قرضہ نہیں دیں گے، لون نہیں دیں گے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اس بات میں مشہور ہیں کہ یہ لوگ لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں، قرضہ لیتے ہیں ڈبو دیتے ہیں، یہی وجہ، اور کوئی وجہ نہیں۔ یعنی ہم نے اپنی صورت ایسی بنا لی، اپنی شبیہ ایسی بنا لی، مسلمان بد اخلاق ہو چکے ہیں، کافروں کو بھی مسلمانوں پہ بھروسہ نہیں ہے، اتنی بد اخلاقی ہماری ہے۔ ہم خود اپنے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے دوست کا قرضہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، کبھی پھر پلٹ کے نہیں پوچھتے اسے۔ ہمارا اپنا بھائی دوست پریشانی میں مبتلا ہے، ہم دعوتیں کریں گے، سارے اپنی خواہشیں پوری کریں گے، مگر کسی اپنے دوست کی ضرورت پوری نہیں کریں گے۔ ایسے بد اخلاق انسان ہے تو کون کسی کو قرضہ دے گا؟ یہ حالت ہے ہماری، یہ صورت ہے ہماری، یہ ہمارا آئینہ ہے جو ہمیں دنیا بتا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حسن اخلاق کا پیکر ہیں، لیکن آپ کے ذریعے بندوں کو بتانا مقصد ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کافر کیوں نہ ہو اے ابراہیم، ان کے ساتھ اچھے اخلاق اختیار کرو تو میں آپ کو وہ مرتبہ عطا فرماؤں گا جو ابرار خدا کے نیک محبوب بندوں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ دے چکا ہے، پھر بھی لوگوں کی تعلیم کے لیے عطا فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا رب تعالیٰ نے، میں نے یہ طے کر لیا ہے، ان کلیمتی قد سبقت، میں نے یہ طے کر لیا ہے، یہ بات میری ثابت ہو چکی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں میں قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، کہ جس دن لوگوں کے سر پر سورج ہوگا سایہ نہیں ہوگا، ساری روئے زمین پر میدان محشر میں کہیں سایہ نہیں ہوگا، لیکن وہ بندے ہیں جو لوگوں کو دنیا میں معاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اتنی بڑی دولت معاف کرنے والے بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، خالق کائنات کو دیکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، آپ میرے نبی کے محبوب ہیں، آپ مانگیے، میں دو جہاں کا مالک ہوں، میرے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ خواب میں رب تعالیٰ فرما رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ جو مانگیں گے عطا کروں گا، تمنا کیجئے، ارادہ کیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا مانگنے کا موقع ہے ماشاءاللہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے عمر، میں کہہ رہا ہوں، تمہارا مالک ہوں، تمہارا خالق ہوں، کیا مانگو گے نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، میں تجھ سے وہ نعمت مانگنا چاہتا ہوں جو تو نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہم ہوتے تو مانگ لیتے اللہ ایک سونے کا پہاڑ دے دے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو معلوم ہے سونا جس کے پاس آتا ہے وہ سو جاتا ہے، سو جاتا ہے، عبادت سے سو جاتا ہے، اخلاق سے سو جاتا ہے، ہر اعتبار سے سو جاتا ہے، جاگنے والا نہیں ہوتا وہ آدمی۔ خیر، تو آپ نے عرض کیا کہ پروردگار، میں وہ نعمت مانگنا چاہتا ہوں جو تو نے انبیاء کو عطا فرمائی، اور عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، جس طرح انبیاء کرام سے تو نے کلام فرمایا، گفتگو فرمائی بغیر پردے کے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے بغیر حجاب بات فرماتا ہے۔ حجاب رب کے جلوے میں ہوتا ہے، نبیوں نے سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا حقیقت میں، سر کی آنکھوں سے، خواب میں بہت سارے حضرات نے دیکھا ہے، لیکن بلا حجاب کے سب نبیوں نے اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب انبیاء نے اللہ سے باتیں کی ہیں، گفتگو کی ہے، کلام کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی مانگتے ہیں کہ پروردگار، جو نعمت تو نے انبیاء کو عطا فرمائی وہ نعمت مجھے عطا فرما کہ میں بلا حجاب تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اب ہمیں اندازہ کب ہوگا؟ آپ اس ماں سے پوچھئے جس کا بیٹا اس کے گھر میں نہیں رہتا، ہفتے دو ہفتے میں ایک مرتبہ جب ماں سے بات کرتا ہے
تو وہ فون کے ذریعے کیوں نہ ہو، ماں کا دل کتنا باغ باغ ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا آج بات کیا، اس کی خیر خیریت دریافت ہوتی ہے، تو یہ خوشی کتنی ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، جس کے اپنے بچھڑے ہوئے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق کائنات سے بے حجاب بات کر رہے ہیں، کتنی راحت کتنا سکون نہ ملا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حجاب حضرت عمر سے بات فرماتا ہے خواب میں۔ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ جب بات کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے عمر بن خطاب، کہ جس نے کسی آدمی کے ساتھ برا کیا تو برائی کرنے والے کے ساتھ جو اچھائی کرے وہی بندہ ہے جو سب سے اچھا میرا شکر کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، سب سے بہترین شکر اللہ کا کرنا چاہتا ہے، تو دنیا میں جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ سب سے بہترین شکر کرنے والے یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں اور نعمتیں ملیں گی، بڑی نعمتیں ملیں گی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، جس نے کسی کے ساتھ اچھا کیا اس کے ساتھ جو لوگ برا کرتے ہیں وہ دنیا میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اچھائی کرنے والے کے ساتھ برا کرنے والے لوگ سب سے بدتر، اور برائی کرنے والے کے ساتھ اچھا کرنے والے لوگ سب سے بہتر۔